ایران اور اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ عروج کی طرف ہے، اور ہم نے 2-3 پروگرام پچھلے ہیں اس میں بات کی تھی کہ اس جنگ کے پاکستان کے اوپر اور بلوچستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ نیشنل پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر اسحاق بلوچ ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ اسلام آباد تشریف لائے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ آئیں اور بتائیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے اور بلوچستان میں اس کے کیا اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کا تعلق حران سے ہے، اور یہ علاقہ جو ہے ایران سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، بلکہ رستے میں ہی آتا ہے جب آپ نکلتے ہیں کوئٹہ سوراب سے ایران کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو خوش آمدید اسلام آباد میں۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایران کے اسرائیل کے تنازع کو اور بلوچستان پہ اثرات؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل نہیں ہے خصوص، اور اس کے پیچھے بالکل امریکہ ہے۔ امریکہ وہ ڈپلومیٹک بیانات وغیرہ دیتا ہے کہ جناب میں اس جنگ میں انوالو نہیں ہوں، لیکن بغیر اس کے مشاورت کے اسرائیلی جنگ شروع نہیں کرتا، پہلی بات۔ دوسری بات ہے، میں مستقبل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس جنگ میں اگر اس نے گرین سگنل دیا ہے اس کو امریکہ نے، وہ اس جنگ میں کھوس جائے، اور یہ ریپیٹ کریں گے وہی عراق لیبیا وغیرہ اسی ماڈل کو کہ رجیم چینج، اور اس کے بعد جو افراتفری ہوگا، جو غربت ہوگا، جو ان کے قانونی تعلیم۔ رہی بات آپ نے دیکھے بلوچستان کی بات کی، ہم تو ایران پہ ٹوٹلی ہم ڈیپینڈنٹ۔ رانا صاحب، میں اس زمانے میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا صوبائی صدر تھا، میں آئی واز ان سروس 98 میں۔ ہماری مرکزی صدر تھی پی ایم اے کی یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد۔ تو میں یقین کریں اگر ایران نہیں ہوتا کئی لوگ مر جاتے۔ اب جتنے بھی بارڈر ایریاز ہیں، ایون انڈے وہیں سے آتے ہیں، کیڑا وہیں سے آتا ہے، آئل وہیں سے آتا ہے، ساری چیزیں وہیں سے آتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یقین کرو کہ ایک ہفتے سے 3 یا 4 پمپ کوچے میں، ان پہ اتنا رش تھا کہ آپ گاڑی لے جاتے 2 گھنٹے کے بعد آپ کی باری آتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ باقی جو پمپس تھے اس میں ایرانی ڈیزل تھا۔ ان کی تو پالیسی تھی پہلے کہ بھئی ہم اپنا جو ہے امپورٹ کم کریں گے، بلوچستان سے ہمارا جان چھوٹے، یہ وہی ایران کا ڈیزل استعمال کریں۔ اب انہوں نے جو ہے کوئٹے میں پابندی لگائی کہ بھئی آپ ایرانی ڈیزل استعمال نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں اس کے اثرات سب عام آدمی پہ پڑ رہے ہیں۔ رکشے کا کرایہ 200 تو 400 میں پڑ گیا، آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ ایرانی ڈیزل نہ ہو، کوئی بھی، میں کہتا ہوں بلوچستان میں کھارا نوشی کم از کم، یہ تو ساؤتھ پنجاب تک آتا ہے، ساؤتھ پنجاب تک آتا ہے، سندھ میں آتا ہے۔ پہلی بات ہے اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوں گے، ٹھیک، نمبر 1۔ دوسری طرف ویسے بھی بلوچستان کو میں سمجھتا ہوں 70 سالوں سے اسلام آباد نے یہاں پہ وفاقی حکومت کسی بھی مد میں ترجیح نہیں۔ لیکن یہ اس کو کہ یہ جو تیل کا بحران ہے، ظاہر ہے کہ بارڈر بند ہو گیا، صرف تافتان کا کھلا ہوا ہے۔ پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ کیا اتنی قابل ہے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں پہنچ کے تیل، اشیاء خوردنی کی ضروریات پوری کر سکے؟ بالکل نہیں کر، اس میں بالکل جو ہے یہ کیپیسٹی نہیں ہے، استعداد نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک بوری آٹا اگر جو ہے پنجاب سے یا سندھ سے لے جاؤ گے تربت میں، اس کا تو 2000 روپے کرایہ ہوگا۔ فاصلوں کو جو ہے دیکھتے نہیں ہیں جو ٹرانسپورٹیشن کا ہوگا، اور اس کو کر بھی نہیں سکتا ہے۔ ابھی ہمارا آٹا ہے، خوردنوش کی چیزیں ساری وہیں سے آتی ہیں۔ تو یہ جو مارکیٹس بنائی تھی بارڈر کے اوپر، جو مارکیٹس بنائی تھی، ایک تو پتہ ہے کہ لیگل مارکیٹس ہیں، لیگل والی وہ بھی بند کر دی ہیں انہوں نے۔ لیکن ابھی ہم نے جو ڈاکٹر صاحب تھے، ہم نے تجویز دی کہ آپ بارڈر ٹریڈ کو انٹروڈیوس کریں، نمبر 1۔ اور اس کے لیے جب چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ تھا، ہمارا دوست تھا، ہماری پارٹی کا جو ہے فائنانس سیکرٹری ہے حاجی فدا حسین، اور اس کے بعد باقاعدہ ڈاکٹر صاحب کی اور ہمارے سینیٹرز کی ملاقات بھی شاباش شریف سے، پورا ڈرافٹ اور پورا روڈ میپ دے دیا، آپ اس بارڈر ٹریڈ کو کرو۔ اس کے 2-3 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ریونیو بھی ملے گا صوبے کو اور وفاق کو۔ دوسری بات ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ چین لگے ہوئے، جتنے بھی چین، وہ سب بتے کے لیے، وہاں پہ لیویز کا بتا ہے، وہاں پہ ایف سی کا بتا ہے، سب کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔
ابھی وہاں سے فرض کرو وہ تو بیچارے نان شبینہ کے محتاج ہیں جو تیل کی ترسیل کرتے ہیں، وہ تو ان کو کھلاتے ہیں. اگر وہاں پہ 20 روپے 1 لیٹر یا 50 روپے لیتے ہیں، رستے میں کم از کم 400 500 600 اس پہ پیسے دیتے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، چلے عام آدمی تو متاثر ہو رہا ہے، اس سے بلوچستان کی سیاست بھی متاثر ہوئے گی کہ نہیں؟ کیونکہ عام آدمی کی اگر زندگی مشکل ہو جائے گی تو کتنا پریشر آئے گا، کیا سیاست پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں نا، اس وقت تو بلوچستان کے لوگ، میں آپ کو بالکل فرینکلی کہتا ہوں کہ جو سیاست ہم کر رہے ہیں کہ بھئی جمہوریت کی بالادستی ہو، آئین کی بالادستی ہو، اچھی وفاقیت ہو، شراکتی جو ہے یہاں پہ وفاقیت ہو، وہ ہمارا مذاق اڑا کہتے ہیں کس دنیا کی باتیں کر رہے ہو. جیتا جو ہے رانا صاحب اور ڈکلیئر ہو جاتا ہے ڈاکٹر اسحاق. آپ 200 ووٹ لیتے ہیں اور رانا صاحب نے 20,000 لیے ہیں، رزلٹ آپ کا آتا ہے. دیکھو لوگوں کا اعتماد اداروں سے ہو گیا ختم، بالکل ختم. اداروں پہ تو ہو گیا، نیشنلسٹ پارٹیز کا کہ کانفرنس جماعتوں کے اوپر کیا اعتماد؟ دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ بھی ان کا اعتماد ختم ہو گیا. ہم پہ ان کا اعتماد اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ ہمارا کوئی رول ہی نہیں، ہمارا کوئی کردار ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، فرض کرو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اسمبلی میں پچھلے دنوں انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا مائنز کے بارے میں. اب مائنز میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے وفاق میں، وہ ہمارے فیصلے کریں. نہیں، وہ تو ڈاکٹر مالک صاحب نے پڑھا تھا بل اور اس کے بعد وہ نہیں، پاس ہوا. انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. میں نے ڈاکٹر صاحب کہا، ڈاکٹر صاحب ان پہ اعتبار نہیں کرو، میں نے بل پڑھا ہوا ہے. یہ 18ویں ترمیم سے پہلے جو ہے منرل صوبائی سبجیکٹ، ان کی کیا ضرورت؟ اگر چلو ایکٹ پرانا ہے یا اس پہ جو ہے رول آف بزنس پرانے ہیں، ان میں جدت لایا جا سکتا ہے، ان کو نئے قوانین کے مطابق کیا جا سکتا ہے. ابھی اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا بیچارہ لوکل انویسٹر ہے اور چھوڑیں گے نہیں لوگ. ایک اتنی خطرناک جنگ شروع ہوگی. ابھی میں آپ کو بتاؤں، فرض کرو کوئی آدمی آتا ہے اس سے حیدرآباد سے، کوئی آدمی آتا ہے گجرات سے، مثال وہ بولے گا کہ میں مائننگ کروں گا چاریں گے. وہاں پہ بلوچستان میں ایک ٹریڈیشنل بھی معاملہ آتا ہے کہ بھئی یہ زمین، یہ ایریا اس ٹائپ ہے، اس ایریا تو اگر یہ کانفرنس جماعتیں ابھی ناکام ہو گئی ہیں تو اس کو مہارنگ ہی آپشن ہے، اور مہارنگ تو سیاست ہی نہیں کرنا چاہتی. یہ بنے گا کیا؟ کون اس ویکیوم کو جو دیکھیں نا، میں نے کہا یہ سارا ویکیوم جو ہے انہوں نے خود کریٹ. نمبر 1، اس دفعہ صاف شفاف انتخابات ہوتے، اچھے لوگ آتے اور وہ اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے، تو لوگوں کو تھوڑا بہت یقین ہوتا ہے کہ ہماری کوئی آواز ہے. ابھی ہمارا جو ہے صرف یہاں پہ ایک ایم این اے ہے پلے، سینیٹر ہے ہمارا جو ہے جان محمد بن. اب ڈاکٹر مالک صاحب جیسے لوگوں تو گلیدی صاحب کا بھی کہتے ہیں وہ زرداری صاحب نے مہربانی کر دی، ورنہ وہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گیا ایز اے ہول ٹھیک کہ ہمارے ووٹ تھے، ہمارے 4 ووٹ تھے، ٹھیک. ہم نے خواتین اور ٹیکنوکریٹس کو دیے. وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ایز اے ہول ہوا. مہربانی انہوں نے ہم پہ کوئی نہیں کی. اچھا ہم نے بھی تو ان کو 4 ووٹ دیے. ٹھیک. چلے تو یہ بتائیے پھر مہارنگ کا کیا، وہ جتنی تیزی سے وہ اوپر آئی ہے، اس نے تو بہت آپ کو، مالک صاحب کو، اختر جان کو، وہ تو بہت ہی بیک فٹ پہ. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ مارنگ جو اتنی پاپولر ہو گئی کیوں، اس میں پھر یہی ریاست. میں نے ایک دوست کو کہا، میں نے کہا کہ مارنگ کی جیسے کیوں کامیاب ہوتے ہیں. میں نے تو فرض کرو، کوئی کہتے ہیں کہ بھئی 2,000 مسنگ ہے، کوئی کہتے ہیں 5,000 مسنگ ہے. اس کا مطلب ہے ہر فیملی سے اگر 2 بندے بھی آ جائے تو اگر 10,000 میں 20,000 لوگ تو جمع ہو گئے. بالکل. اور آپ دیکھیں جتنے بھی جو متاثرین ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں. ہم خود گئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب مارنگ کا جو ہے شروع ہوا وہ آیات کی وجہ سے، کہ انہوں نے اس کو پیش بھی کیا مجسٹریٹ کے سامنے. خود بھی کہتے ہیں ڈیمانڈ یہ تھا کہ جناب اس کے خلاف ایف آئی آر. انہوں نے ایف آئی آر نہیں کی. جب جلوس وہاں سے نکلا، سوراب میں بھی ان پہ خطرہ لگایا گیا، پھر وہاں پہ ریڈ زون میں نہیں چھوڑا گیا، پھر یہاں پہ اسلام آباد میں آئے. آپ چھوڑ دیتے ہوں. بالکل. چلے ڈاکٹر صاحب، وہ تو ماضی ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ مسنگ پرسنس کے کوئی مسئلے کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن مسنگ پرسنس کا ہم تو شروع سے یہ کہتے ہیں کہ اس کا حل خدا آئین میں موجود ہے. جب کسی کو گرفتار کرتے ہو اور ود ان 24 آورز اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرو، اس کو ٹرائل کرو، اس کے وکیل اس کو لینے کا حق ہے، اور اس کو آئین اور قانون کے مطابق اس کو سزا. لیکن وہ کمیشن بنتے رہے، اب نیا قانون بھی آ گیا ہے. دیکھیں ابھی یہ جو قانون ہے، اس قانون میں آپ کو بالکل کہتا ہوں، ہمیں پتہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. اس قانون میں ہے کہ جس پہ شک
اس کو اٹھایا جائے گا اور 3 مہینے تک اس کو ڈیٹین کیا جائے گا. کوئی بھی نہ وہ اپیل کر سکتا ہے نہ کورٹ میں جا سکتا. لیکن اس کے خلاف کوئی پروسیس بھی نہیں ہوا. اس سے ہوگا کہ ہم نے کیا پروٹیسٹ اسمبلی میں, اس سے ہوگا یہ کہ بلوچستان میں اس وقت خوف کا ماحول ہے. ہر نوجوان یہ سمجھتا ہے, وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, ڈمس میں پڑھتا ہے, بلوچستان یونیورسٹی میں, وہ ایک خوف کا شکار ہے. کیونکہ اس دوران جو ہے مسنگ والے معاملات بھی بہت زیادہ ہو گئے. پھر ان کو ڈیٹین کرو, پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے تحقیقات کرو, چھوڑ دو. نوجوان ہے, کسی نے جو ہے فیس بک پہ ایک چیز شیئر کیا, وہ انڈر آبزرویشن ہے. کسی نے ٹویٹر پہ ایک میسج کیا, وہ انڈر آبزرویشن ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اور اس کا حل تھا, اس کا حل اس وقت ہوا کہ جب ڈاکٹر مالک صاحب چیف منسٹر تھے, انہوں نے جو ہے باقاعدہ جو ہے عسکری قیادت سے یہاں پہ نواز شریف کی مشاورت سے گیا, وہاں پہ وہ ملا لوگوں سے اور معاملات طے کیے. انہوں نے کہا ہم آپ کو آج بتائیں گے, کل بتائیں گے, پرسوں بتائیں گے, لیکن نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو رانا صاحب ایک بات بتاؤں, بلوچستان کا جو بھی اس قسم کا ایشو ہوا ہے 48 سے لے 65 سے لے کر 58 سے لے کر 1973 میں, یہ سب نیگوسیشن سے 73 میں جب انسرجنسی تھا, نیب کا حکومت ڈیزالو ہو گیا, حیدرآباد سازش کیس ہوا, پھر یہی ضیاء الحق نے ان سے نیگوسیشن کیا جنرل عارف کے ساتھ. پھر لوگ جو ہے صدر عطا اللہ صاحب جو ہے انگلینڈ گئے, نواب صاحب جو ہے. چلیے وہ تو ہو گیا, لیکن ابھی جو مزاحمتی تحریک ہے اور انسرجنسی ہے وہ بھی پیک کے اوپر پہنچی ہوئی ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے, کتنی خطرناک ہے, لوگوں کے سینٹیمنٹ کیا ہے بلوچستان میں؟ لیکن میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کو, اور جس طریقے سے وہ آتے ہیں کئی گھنٹے تک جو روڈ بلاک شہروں میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک ہوتے ہیں, اور یہی سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں لوگ ان کے ساتھ ہیں, ان کے حق میں جو ہے نعرے لگا رہے ہیں. اصل کیوں ان وجوہات کو اسلام آباد میں جو اچھے لوگ ہیں, ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, ہماری باتیں ان کو پسند نہیں ہیں. ڈاکٹر اسحاق بلوچ کی باتیں, ڈاکٹر مالک کی باتیں, جامع احمد بلیدی کی باتیں ان کو پسند نہیں ہے. ان کو اس لیے نہیں ہے پسند کہ آپ لوگ کیوں فیڈرلزم کی بات کرتے ہو, کیوں جمہوریت کی بات کرتے ہو. کدھر ہے آپ کا جمہوریت؟ ایک سمگلر جو ہے ڈرگ مافیا کا وہ جیت جاتا ہے, ایک آدمی 40 سال سے اپنی زندگی سیاست کو دی ہے اور ایک صاف شفاف اس کا جو ایک کردار ہے وہ ہار جاتا ہے. ہاں, وہ تو کہتے ہیں جی کہ ووٹ ان کو ملے تو وہ جیت گیا, تو اس میں سیاست 40 سال کی ہو یا 2 سال کی ہو, ووٹ کے اوپر بھی تو ہے نا. ووٹ بالکل, جو جس طریقے سے ووٹ ڈالے گئے کہ وہ جو 47 ہے فارم جو اتنا مشہور ہے, تو اس میں ساری چیزیں سامنے بھی آ گئی. تو فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں قوم پرست جماعتوں کا؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سیریس ہو, ہمیں دیوار پہ نہیں لگتا نمبر 1, اور لوگ جو ہے ڈائیورٹ ہوں گے اسی طرح قوم دوست وطن دوست پارٹی, کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ ماضی کا اچھا ہے. مطلب اگر 2.5 سال میں آپ یونیورسٹی بناتے ہو, میڈیکل کالج بناتے ہو, لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرتے ہو, اس سے پہلے جو ایجوکیشن میں جو 93 میں منسٹر ایجوکیشن تھا ڈاکٹر مالک نے جو کچھ کیا, ان کی ایک امید کا کرن ہے. جب آپ ان کو آئسولیٹ کرو گے اور ان لوگوں کو لائیں گے جو بولیں گے جی خوشامد پرست کو, جو ہر چیز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے, ابھی اس قسم کے لوگ, مطلب ابھی فرض کرو پی ایس ڈی پی میں آپ جو ہے پبلک سیکٹر کو جو ہے ترجیح نہیں دو گی. اب آپ اس سے اندازہ کریں یونیورسٹیز میں, میں نے آج گیا تھا یہاں پہ, وہ ایک کانفرنس تھا, وی سی سارے آئے ہوئے تھے, گیلانی صاحب بھی آیا ہوا تھا, ایچ ای سی کا چیئرمین بھی تھا. تو وہاں پہ دوستوں سے کہتے ہیں یار ہمیں تو 12 کروڑ ہمارا کرائسس ہے. میں نے کہا بھائی 65 ارب 70 ارب روپے ایچ ای سی کو ملے ہیں, ان میں سے ہمیں دے. تو کہتے ہیں این ایف سی ایوارڈ. میں نے کہا بھائی این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس میں پہلے ہوا, مطلب این ایف سی 18ویں ترمیم جو ہے پہلے بعد میں ہوا, این ایف سی ایوارڈ پہلے ہوا. 18ویں ترمیم کے بعد جب این ایف سی ایوارڈ ہوتا تو ایک بات نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایچ ای سی ہے اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشنلی اس کا جو ڈومین ہے وہ قید ہے, اسلام آباد ہے, اسلام آباد کی یونیورسٹی. باقی ماندہ پیسے آپ این ایف سی ایوارڈ کے فارمولے کے مطابق صبح کو دو. بالکل, وہ تو بات ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ابھی دیکھ رہے ہیں انسرجنسی اور سارا, اس کا حل کیا ہے؟ یہ بھی اس کا حل بالکل یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پہلی بات یہ ہے کہ
اعتماد سازی کا فضا اعتماد نہیں ہے، مجھ پہ بھی اعتماد نہیں کرتے ہیں، ڈاکٹر مالک پہ بھی نہیں کرتے ہیں، ریاست کے اداروں پہ. اس کے لیے پہلے مرحلے پہ یہی ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ بھی ہیں ان کو منظر عام پہ لائیں. نمبر 1، انہوں نے بھی جو قانون پاس کیا اس میں 2-3 چیزیں بہت خراب ہے. بھائی آپ ڈیٹینشن سینٹر کو کیا، جب کہ آپ کا قانون موجود ہے، جیل موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، آپ ان کو لے آؤ. اگر کسی ادارے کو تحقیقات کی ضرورت ہے، وہ جیل سے بھی لوگوں کو لے جا کے تحقیقات کرتے ہیں، وہیں جا کے بھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. تو اس کا واحد حل ہے کہ پہلے جو ہے وہ کانفیڈینس جو ہاں بالکل، اعتماد سازی کا کام ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ مسئلہ. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب کی گورنمنٹ کیسے چل رہی ہے اور یہ والی گورنمنٹ کتنی خود مختار ہے فیصلے کرنے میں، میں بجٹ بنانے میں اور اس کو خرچ کرنے میں؟ دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں بالکل وہ خود بھی اعتراف کرتا ہے اپنے نجی محفلوں میں، میں بااختیار نہیں. نمبر 1، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جو ہے کسی اور کے سہارے پہ آتے ہیں یا اور کی بیساکھیوں پہ آتے ہیں، وہ دین آپ اس کو فالو کرنا پڑے. سرفراز بگٹی صاحب ہمارے دوست ہیں، ہمارے لیے قابل قدر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ پریشان ہے اس وقت، بہت زیادہ انڈر پریشر ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. بلوچستان کے جو پیسے وفاق کے پاس ہیں ان کو وہ نہیں لے سکتے. آپ اس سے اندازہ لگاؤ، پی پی ایل کا جو ہے معاہدہ ایکسپائر ہو گیا ہے، بغیر معاہدے کی 10-12 سال تک چلاتے رہے. اس سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہے، این ایف سی کی میٹنگ نہیں ہے، نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ نہیں ہے. یہ جو ہمارے آئین میں سمجھتا ہوں کہ کنفلکٹ جو ہے فیڈریشن اور فیڈریٹنگ یونٹ کے درمیان کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے، اس کا ادارتی حل ہے. وہ یہ ادارے ہیں، ان اداروں کو کوئی فنکشن کرنے نہیں دیتے. بات دور نکل جائے گی، اداروں پہ بات آئے گی. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ آئے. تو جب اگلی مرتبہ آئیں گے تو اس وقت امید تو ہے ایران اور اسرائیل کی جنگ کا کوئی نتیجہ نکل چکا ہوگا اور بلوچستان کا بھی جو نتیجہ نکلنے کے قریب ہوگا، تو اس وقت دوبارہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ.